رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم لگاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ بڑا ہی اہم درس ہمیں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، یہ دو شرطیں ہیں یہاں پہ۔ روزے رکھنے والا ایمان والا ہو، اہل شرک میں سے نہ ہو، مشرک نہ ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو، قبروں پہ سجدے کرنے والا نہ ہو، قبروں پر میلے لگانے والا نہ ہو، بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز نہ ماننے والا ہو، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ جب اس کا ایمان مکمل طور پر شرک سے پاک ہوگا اور ثواب کی نیت سے، یعنی کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس ڈر سے روزے نہ رکھے کہ اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اتنا ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتا یہ، دوست کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے۔ اگر وہ اس ڈر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے وہ روزہ رکھے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اگر وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں جس کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اور ثواب کی جو امید ہے وہ اللہ سے لگانی چاہیے، اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ روزہ رکھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے وہ روزہ رکھے۔ تو حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہ روزہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے اور ثواب کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ بھی قبول ہوگا اور زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، ہمیں تقوی عطا کرے اور ہمارے دلوں میں جذبات ایمانی کو پیدا کرے، اور ہمارا مقصد صرف ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کی جنت میں جانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں پر مضبوط فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی ہمیں اور توفیق دے۔